اور کبھی بھی قرآن کو اور حدیث کو الگ الگ نہیں سمجھنا چاہیے، قرآن و حدیث کو کبھی بھی الگ الگ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کے مقام و مرتبے میں فرق ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صرف ہم قرآن کو مانیں گے حدیث کو نہیں مانیں گے، یا حدیث کو مانیں گے قرآن کو نہیں مانیں گے، مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن بدقسمتی سے دنیا کے اندر ایسے فرقے موجود ہیں مسلمانوں کے اندر جو صرف قرآن کو مانتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ جو لوگ صرف قرآن کو مانتے ہیں وہ اپنی نمازیں کیسے پڑھتے ہیں، اپنی نمازیں کیسے پڑھتے ہیں؟ ظاہر بات ہے نمازوں کے جو حرکات و سکنات ہیں، جو رکوع و سجدے ہیں، اس کے اندر جو تسبیحات ہیں، اس کے اندر جو دعائیں ہیں، یہ قرآن میں تو بیان نہیں ہوئے ہیں، پھر کیسے بغیر حدیث پر عمل کیے وہ لوگ عمل کرتے ہیں صرف قرآن پر؟ تو بہرحال جس طرح سے قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے اس طرح سے صحیح حدیثوں پر بھی عمل کرنا ضروری ہے، اور قرآن و حدیث یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، اور یہ اس وقت سے ہے جب سے اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، جب سے اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ما انا بقاری نکل رہا ہے، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، بخاری کی روایت ہے۔ تو دونوں کو الگ نہیں کیجیے، دونوں ایک ہیں، مقام و مرتبے میں فرق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جیسے قرآن تلاوت کی کتاب ہے، اگر آپ تلاوت کریں گے تو ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، لیکن حدیث کا ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ مقام و مرتبے کا فرق ہے، وگرنہ عملی اعتبار سے، عمل کرنے کے حوالے سے، عمل کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح سے قرآن پر عمل کر کے اپنی زندگی کی اصلاح کی جائے گی، اسی طرح سے حدیث پر بھی عمل کر کے اپنی زندگی